ناظرین آداب، میں مدثر احمد، چیف ایڈیٹر روزنامہ آج کا انقلاب شموگا۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس زبان کے تعلق سے جس کا ہمارا اور آپ کا واسطہ ہے اور ہم اسے اپنی مادری زبان مانتے ہیں۔ یہ زبان اتنی شیریں ہے کہ اس زبان کے بغیر نہ ادب میں کوئی خاص تصنیف لکھی جا سکتی ہے، نہ شعر و شاعری کی جا سکتی ہے، لیکن اس زبان کو آئے دن تنزلی کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ زبان اپنے آپ میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ اس زبان کا استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس سے ہمارا مستقبل، ہماری نسلوں کا مستقبل روشن نہیں ہوگا، لیکن جہاں تک ہمارا ماننا ہے کہ جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو اسے گھروں سے جس طرح سے نکالا نہیں جاتا، اسی طرح سے اس زبان کو بوڑھا ہونے پر یا پھر اس زبان کی اہمیت کم ہونے پر ہمیں اسے اپنے گھروں سے، اپنی زبان سے نکالنا نہیں ہوگا۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقیناً اس زبان کے ساتھ ہماری ایک طرح سے غداری ہوگی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک میں اردو زبان کی فلاح و بہبودی، ترقی و باز آبادکاری کے لیے ایک ادارہ قائم ہے اور یہ ادارہ حکومت کے ماتحت ہے۔ اس ادارے کو ہم اور آپ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس اکیڈمی کے ماتحت جو کام اب تک ہوئے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، حالانکہ ہر دور میں اس اکیڈمی میں بھی کئی طرح کے رد و بدل ہوئے ہیں، وہ اتار چڑھاؤ آئے ہیں، اور اس اکیڈمی کے ماتحت ہی کئی لوگ ترقی پا کر آگے تک گئے ہیں اور کئی لوگ اس اکیڈمی کو ہی ترقی پانے کے بعد زوال کی جانب لے گئے ہیں۔ مگر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں اس شخصیت کے تعلق سے جو حال ہی میں اردو اکیڈمی کے چیئرمین کے طور پر اپنا عہدہ سنبھالا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مبین منور صاحب کے سلسلے میں۔ یہ صاحب ویسے دیکھا جائے تو فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں۔ شعلے فلم میں جس طرح سے ویرو اور جے کا اہم رول رہا ہے، گبر کا اہم رول رہا ہے، اسی طرح سے پس پردہ ان کا بھی اہم رول رہا ہے۔ جناب مبین منور صاحب کی وجہ سے ہی شعلے فلم میں جو دیکھنے لائق سینریز ہیں وہ انہی کی قیادت میں بنائے گئے تھے، حالانکہ انہوں نے جلد ہی فلم انڈسٹری کو خیر آباد کر دیا اور ادب سے جڑ گئے، اور وہ آج نعتیہ شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی مختلف کتابوں میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنے الفاظ پیش کیے ہیں۔ آج وہی مبین منور صاحب وہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین ہیں۔ کرناٹکا اردو اکیڈمی میں کچھ ایسے صدور بھی خدمات انجام دے چکے ہیں جن کے دور کو ہم کرناٹک کے اردو اکیڈمی کا سنہرا دور کہہ سکتے ہیں، اور ان میں سے خلیل مامون صاحب، ڈاکٹر حافظ کرناٹکی اور فوزیہ چودھری ہیں۔ ان تینوں صدور نے اپنے دور میں الگ الگ پہچان بنائی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو خدمات انجام دیے ہیں وہ تاریخی کام ہیں۔ جہاں خلیل مامون صاحب نے اپنے دور میں اردو اکیڈمی کو بین الاقوامی سطح پر شناخت دلائی ہے، وہیں پر حافظ کرناٹکی نے اس اکیڈمی کو کنڑا اور کلچر ڈپارٹمنٹ سے الگ کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ آف مائنرٹی یعنی اقلیتی محکمے سے جوڑتے ہوئے ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے۔ کنڑا اینڈ کلچرل ڈپارٹمنٹ سے اردو اکیڈمی کو الگ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن اس مشکل کام کو حافظ کرناٹکی نے نہایت حکمت سے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ انجام دیا، جس کی بدولت آج کرناٹکا اردو اکیڈمی محکمہ اقلیت بہبودی کے ماتحت ہے، اور اس محکمے کے ماتحت یہ مختلف ترقیاتی کام انجام دے رہی ہے۔ اسی طرح سے فوزیہ چودھری جو مرحومہ ہیں، انہوں نے بھی اپنے دور میں کرناٹکا اردو اکیڈمی کے لیے ایسے مختلف منصوبوں کو رائج کیا جس کے ذریعے سے کرناٹکا اردو اکیڈمی ایک سرگرم ادارے کے طور پر خدمات انجام دیتی رہی۔ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے نئے چیئرمین مبین منور کے آتے ہی اردو ادبی حلقے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دور کرناٹکا اردو اکیڈمی کے لیے ایک جدید دور کے طور پر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے آتے ہی پہلے ہی دن سے کرناٹکا اردو اکیڈمی کی سرگرمیوں کو وسیع اور مختلف شعبوں میں رائج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی کوشش بہت بڑی، ان کی سوچ، ان کی فکر بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کے لیے انہیں بہت محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اردو اکیڈمی کو جہاں ترقی دلانے کے لیے کئی لوگ کوشاں ہیں، وہیں اردو اکیڈمی کے ماتحت ہی رہ کر کئی لوگ اسے
اس کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے اراکین، اس کے عملے کو جو تائید دینی ضروری ہے، اس تائید کو دینے کے بجائے کئی لوگ ان کی نقص، ان کے تنقید کرنے پر آمادہ ہیں۔ اس طرح کے حالات رہیں تو یقیناً اردو اکیڈمی کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جہاں تک جوش اور جذبے کی بات آتی ہے وہ مبین منور میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس بزرگ شخصیت میں جو کام کرنے کا جذبہ ہے وہ شاید نوجوانوں میں نہیں ہے۔ انہوں نے آتے ہی یہ اس بات کا فیصلہ کر رکھا ہے کہ جتنے بھی کرناٹکا اردو اکیڈمی کے مطبوعات ہیں انہیں ڈیجیٹلائز کیا جائے، اور تاکہ یہاں کی مطبوعات کو دنیا بھر میں پڑھا جا سکے۔ وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی یہ کوشش بہت اہم اور معنی خیز ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں انہوں نے ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی کرناٹک کے مختلف اضلاع میں مختلف انجمنیں اردو کے لیے کام کر رہی ہیں، ان انجمنوں کے لیے مالی امداد جاری کیا جائے گا۔ ویسے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں علاقائی سطح پر، محلہ سطح پر، شہر کی سطح پر اردو کی ترقی کے لیے انجمنیں قائم ہو چکی ہیں اور وہ اپنے ذاتی خرچوں کے ذریعے سے نشستوں کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس صورت میں کرناٹکا اردو اکیڈمی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے ذریعے سے یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان انجمنوں کو ماہانہ کچھ اخراجات اکیڈمی کی جانب سے پیش کیے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج ہمارے یہاں اردو کو بچانے، اردو کو ترقی دینے کی بات کی جاتی ہے تو وہ پرائمری اور ہائی اسکولوں کے طلباء سے امید لگا کر کی جاتی ہے۔ ان طلباء کو ان کے مستقبل کے لیے سہارا بنے، اس کے لیے کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے DTP سینٹرز کا قیام کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ بے حد اہم اور معنی خیز ہے، کیونکہ آج کی دنیا جو ہے جدید ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی ہے۔ جب تک ہماری نئی نسلیں جدید ٹیکنالوجی سے وابستہ نہیں ہوتی اس وقت تک کسی بھی زبان، کسی بھی تہذیب کو فروغ دینا مشکل ہوگا، اور اگر یہ ایک دفعہ یہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو یہ کام بہت ہی آسان ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج ہم یہ بھی بتا دیں کہ مبین منور صاحب اپنے کام کو بے حد بہتر اور منصوبہ بند طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح کا کام پہلے حافظ کرناٹکی نے کیا تھا، حالانکہ ان کے پاس وقت بہت کم تھا، لیکن یہ ایک فرد تھے، لیکن پوری قوت کے ساتھ وہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کو ریاست کے کونے کونے میں اپنی پہچان دلانے میں کامیاب رہے۔ آج مبین منور صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی سے زیادہ لوگ جڑتے جائیں، خاص طور سے ادبا جو اب تک الگ تھلگ تھے اس اکیڈمی سے، ان ادبا، شعراء اور صحافیوں کو اکیڈمی کے ساتھ جوڑا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کرناٹکا اردو اکیڈمی سے عام لوگوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر ضلع میں ایک کوآرڈینیٹر کے طور پر نامزدگی کرنے کی ان کی کوشش ہے۔ ایک کوآرڈینیٹر جو ہے کرناٹکا اردو اکیڈمی کے ماتحت جو پروگرامز ہوں گے ان کی ذمہ داری لے گا، وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس کی رپورٹ کرناٹکا اردو اکیڈمی تک پہنچائے گا۔ مبین منور صاحب کے ساتھ میں جو ٹیم ہے وہ بھی قابل ستائش ٹیم ہے، کیونکہ اس میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو پہلے بھی کرناٹکا اردو اکیڈمی سے جڑے رہ کر اردو کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے اراکین بھی ہیں جو نوجوان ہیں، کچھ کرنے کی چاہ رکھتے ہیں، اور وہ موجودہ دور کے حالات سے، اردو زبان کے حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ ایسے میں ان کی جو ٹیم ہے وہ ٹیم اگر ان کا ساتھ مکمل طور پر دے دیتی ہے تو یقیناً کرناٹکا اردو اکیڈمی پھر ایک دفعہ ہندوستان میں اپنا ایک الگ سا مقام بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ آج کرناٹکا اردو اکیڈمی نے جو فیصلے لیے ہیں وہ ان فیصلوں کو عملی طور پر لانے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ یہ ادارہ قوم کے زبان سے جڑا ہوا ہے، یہ ادارہ ہماری تاریخ سے جڑا ہوا ہے، ہمارے حال سے جڑا ہوا ہے اور مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کرناٹکا اردو اکیڈمی میں جس طرح مبین منور صاحب جوش و خروش کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے دیا جائے تو یہ ایک تاریخی کارنامہ ہو سکتا ہے، اور ہماری نیک خواہشات مبین منور صاحب کے ساتھ ہیں کہ وہ اپنے عزائم میں پوری طرح سے اتریں اور کرناٹکا اردو اکیڈمی کی شناخت کو بحال رکھیں، اور اردو زبان کی ترقی بقا کے لیے ہر ممکن ان کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو جائیں۔ آج ہماری بات اتنی ہی ہے
کیونکہ یہ اردو زبان کا معاملہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اردو زبان کے چاہنے والے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ شکریہ۔